کوئی سجدے میں ہے، جس حال میں بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور جو کچھ وہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں اللہ انہیں وہ بھی عطا کر رہا ہے، اور جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اللہ ان کو بھی عطا کر رہا ہے۔ تو یہ عرفہ کا دن اتنا بابرکت دن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن اپنی زبان، کان اور آنکھ کی حفاظت کرو، اور اس عرفہ سے اگلے عرفہ تک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی 9 ذی الحجہ سے لے کر اگلے سال جب 9 ذی الحجہ آئے گی، حج کا دن آئے گا، اگر تم اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا کر رکھو گے تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو بندہ تو ہر وقت محتاج ہے، اللہ کی ذات کا محتاج ہے، کھانے میں محتاج ہے، پینے میں محتاج ہے، چلنے پھرنے میں محتاج ہے، بولنے میں محتاج ہے۔ یہ ساری اس کی قدرت ہے، اس کی توفیق ہے جو اس نے ہمیں بولنے چالنے کی ہمت عطا فرمائی، چلنے کی ہمت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے گھر میں آ کر سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جو لوگ میدان عرفات کے اندر 9 ذی الحجہ کو وہاں جمع ہوتے ہیں، ان کی قسمت پر رشک کیا جاتا ہے کہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہا ہے کہ جو بھی عرفہ کے دن جو جائز حاجت تمنا آرزو نیک جائز مقصد لے کر میری بارگاہ میں دعا کرے گا، میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق ان بندوں کو عطا کرتا رہوں گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عرفہ کے دن جو آپ نے دعا ارشاد فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور میں اور مجھ سے پہلے تمام پیغمبروں نے جو کچھ کہا اس میں بہترین بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو کلمات ادا کر رہا ہوں مجھ سے پہلے بھی انبیاء نے یہ کلمات اس میدان کے اندر پڑھے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی مالک ہے، وہی تعریف کے لائق ہے، اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو حضرات گرامی، ان دنوں کے اندر ہمیں غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے، یہ دن بڑے بابرکت ہیں۔ عرفہ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونچی جگہ پر جلوہ افروز ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں مسلمانوں کے لیے باہم رہن سہن کے اصول بیان فرمائے کہ مسلمانوں کو رہنا کس طرح ہے، اکٹھے رہنا ہے، اخوت سے رہنا ہے، بھائی چارے کو قائم کرنا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، اپنے بھائی کی ضرورت کو اس کی حاجت کو پورا کرنا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی ارشاد فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم جس ملک میں رہ رہے ہو وہاں غیر مسلم بھی اگر رہتے ہیں تو تمہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی بھی لک آفٹر کرنی ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق۔ تو اسی خطبے میں جان و مال، عزت و آبرو کی حرمت اور ان کی حفاظت تاکید فرمائی، یہاں تک کہ لوگ اپنی جان و مال اور عزتوں سے متعلق امن و امان محسوس کریں کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کی جو دوسرے کی عزت ہے، ہر مسلمان کو اسے اپنی عزت سمجھنا چاہیے
کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کی جو عزت رسپیکٹ ہے وہ میری عزت رسپیکٹ ہے، میں اس کی عزت کروں گا، اس کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا، زیادتی نہیں کروں گا، کیونکہ ایز اے مسلم میرا جو اس سے رشتہ ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائی تو ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر بھی ارشاد فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق العباد کی اہمیت پر بھی زور دیا کہ اپنی جو تمہاری خواتین ہیں، عورتیں ہیں، لیڈیز ہیں، ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو، اور آپ نے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یقیناً تمہارے جان و مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس شہر اور اس مہینے میں آج کے دن کی حرمت ہے۔ تو خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی امان میں لیا، اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ نکاح سے ان کی شرمگاہوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا۔ تو حضرات محترم، ایام تشریق میں ذکر اللہ کرنے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، گنے ہوئے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرو، یعنی عرفہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک ہر فرض نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی گئی ہو، اس کے بعد بلند آواز سے یہ کلمات دہرائے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کا پڑھنا واجب اور 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ چاند کی 9 تاریخ سے لے کر چاند کی 13 عصر تک یہ ایام تشریق جو ہیں ان کے اندر یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے، فجر کی نماز سے لے کر چاند کی 13 عصر کی نماز تک یہ کلمات، یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، انہیں ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حج کے ایام ہیں اللہ تبارک و تعالی جو بھی حج ادا کریں گے، قربانی کریں گے، قربانی کے حوالے سے پچھلے جمعے پر بھی عرض کی تھی کہ جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں اچھے سے اچھا جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہاری قربانی کھروں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ قیامت کے دن پل صراط پر حاضر ہوگی، اور پل صراط جو کہ بال سے باریک ہے اس پر سے گزرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ سواری قربانی جس جانور کا آپ قربان کر رہے ہیں، اس مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے جانور کو تمہارے لیے سواری بنا دے گا۔ تو سواری جتنی اچھی ہوگی، موٹی تازی ہوگی، صحت مند ہوگی، تندرست ہوگی، تو اس کا گزرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور قربانی کرتے ہوئے ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ اچھی سی اچھی چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کی جائے۔ قربانی کا جو مقصد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے نزدیک ہونا ہے۔ آپ اسی ایک بات سے قربانی کا اندازہ کریں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا، بیٹا جو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، بیٹا والدین کو، ماں باپ کو بڑا عزیز ہوتا ہے، اور پھر وہ بیٹا جو 80 سال کی عمر میں اللہ نے عطا فرمایا، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ کی طرف سے خواب میں دکھایا گیا کہ جو سب سے پیاری چیز آپ کے پاس ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ آپ اونٹ قربان کرتے رہے، لیکن متواتر یہ خواب آتا رہا کہ جو سب سے پیاری چیز ہے آپ نے اسی پر فوکس کیا کہ میرا بیٹا جو 80 سال کی عمر میں مجھے ملا ہے یہی مجھے سب سے پیارا ہے، تو اسے اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کتنی فضیلت اور عظمت والی چیز ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام
اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور پھر اللہ اس بیٹے کو بچاتا ہے، چھری کو حکم دیتا ہے کہ اے چھری، تو نے ایک بال تک بھی اسماعیل علیہ السلام کا نہیں کاٹنا۔ دمبا جنت سے آتا ہے، دمبا ذبح ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، کہ ابراہیم علیہ السلام آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑے سے وقت